شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو نہایت ہی بڑا رحم و کرم والا ہے۔ کلیم جیسا ہی مجھ کو وصف کلام دے اللہ، بجھا دے پیاس جو دل کی وہ جام دے اللہ، اور شجر ہجر تیری تسبیح میں خمیدہ ہے، شرف مجھ کو بھی تو ایسا صبح شام دے اللہ۔ محترم حاضرین، الخضر سوسائٹی کا قیام 2008 میں ہوا اور 2008 پاس سے الخضر سوسائٹی کا مقصد صرف ایک تھا، خدمت خدمت خدمت۔ اسی نعرے کو، اسی لفظ کو دماغ میں رکھتے ہوئے کہ ہمیں قوم کی خدمت کرنا ہے، الخضر سوسائٹی آگے بڑھی۔ شروعاتی دنوں میں الخضر سوسائٹی افطار کا پروگرام کیا کرتی تھی۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا، الخضر سوسائٹی نے نئی نئی اسکیمیں لانا شروع کی۔ سب سے پہلے 2010 میں الخضر سوسائٹی کی طرف سے الخضر غیر سودی بینک کا انعقاد کیا گیا، اور جس سے فیض پور شہر کے بہت سے لوگوں کو اس بینک سے جوڑا گیا، جس کی وجہ سے الخضر غیر سودی بینک کی وجہ سے بہت سے لوگ سود کے کاروبار سے دور ہونے لگے۔ الخضر سوسائٹی کے زیر اہتمام 2018 میں بھی ایک نئی بینک کا انعقاد کیا گیا، جس کا نام AK غیر سودی بینک رکھا گیا۔ حاضرین، 2018 میں جب AK غیر سودی بینک کا قیام ہوا، اس ٹائم فیض پور شہر میں مہیلا بچت گٹ بہت عروج پہ تھا۔ ہماری مائیں بہنیں مہیلا بچت گٹ کے چنگل میں پھنس رہی تھی۔ الخضر سوسائٹی نے یہ محسوس کیا کہ فیض پور شہر میں مہیلا بچت گٹ ختم کیا جائے، اور الحمدللہ آج 2024 کے اندر ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ الخضر سوسائٹی نے 80% مہیلا بچت گٹ فیض پور سے ختم کیا ہے۔ جب ہم 2018 میں مہیلا بچت گٹ کی کارنر میٹنگ لیا کرتے تھے، لوگ یہ کہا کرتے تھے ان سے نہیں ہوگا، یہ نہیں کر پائیں گے، یہ کیا وعدے کرتے ہیں کہ کوئی دواخانے کے لیے قرض دیں گے، شادی کے لیے قرض دیں گے، ایکسیڈنٹ ہونے پر قرض دیں گے۔ ان کی باتیں صرف باتیں ہیں، ان سے نہیں ہو پائیں گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم رہا کہ الحمدللہ الخضر سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والی AK غیر سودی بینک سے بہت سے لوگوں کو آج قرض دیا جاتا ہے، شادی کے لیے قرض دیا جاتا ہے، دواخانوں کے لیے قرض دیا جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو AK غیر سودی بینک سے رکشہ دلائی گئی، کئی لوگوں کو بزنس سیٹ کرنے کے لیے قرض دیا گیا، اور اسی طرح الحمدللہ سینکڑوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حیرت ہے کہ تعلیم وہ ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ ناظرین، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، آج وہ قوم تعلیمی میدان میں پیچھے ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے الخضر سوسائٹی نے ایک اسکیم شروع کی، ایجوکیشن لون۔ ایجوکیشن لون سے ہم ان پریواروں کو ایجوکیشن لون دیتے ہیں جن کی آمدنی 10 سے 15 ہزار روپے مہینہ ہے، جن کے بچے پیسوں کی تنگی کی وجہ سے اپنی تعلیم ختم کر رہے تھے،
ایسے بچوں کو الخضر سوسائٹی 2.5 لاکھ تک ایجوکیشن لون دیتی ہے۔ الحمدللہ ابھی تک 23 بچوں کو الخضر ایجوکیشن لون دیا گیا ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی بچہ پیسوں کی تنگی کی وجہ سے اپنی تعلیم ختم نہ کرے۔ آئیے حضرات، میں الخضر سوسائٹی کی ایک ایسی اسکیم کے تعلق سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے۔ نل کنیکشن کی اسکیم۔ الخضر سوسائٹی نے جب یہ محسوس کیا کہ فیض پور شہر میں بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں پر نل کنیکشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان گھروں کی مستورات کو باہر جانا پڑتا ہے کہ پانی بھرنے کے لیے، اسی وجہ سے الخضر سوسائٹی نے ایک ایسی انوکھی اسکیم کی بنیاد ڈالی جس سے آج الحمدللہ 62 گھروں کو فائدہ حاصل ہوا۔ الخضر سوسائٹی کے ذریعے ہم ایسے گھروں کو جن کے گھر نل کنیکشن نہیں ہے ان کو نل کنیکشن لگا کر دیتے ہیں، جس کی رقم کی ادائیگی ہم قسطوں کی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ جو مستورات نل نہ ہونے کی صورت میں دن ہو رات ہو پانی آنے کا کوئی ٹائم نہیں رہتا ہے، برسات کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، ایسی سردی جس سردی میں ہم باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، ایسی گرمی جس گرمی میں ہم باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، برسات میں ہم اپنے بچوں کو گھر میں کر لیتے ہیں، ایسے موسموں میں ہماری مائیں بہنیں بس اسی کارن باہر سے پانی بھر رہی تھی کہ ان کے گھر پر نل کنیکشن نہیں تھا۔ الحمدللہ الخضر سوسائٹی کی اس اسکیم سے ابھی تک 62 لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا ہے، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ جو لوگ اس کے لیے اپلیکیشن دیں گے ان کے گھروں پر بھی نل کنیکشن بیٹھا دیا جائے گا۔ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ الخضر سوسائٹی نے ایک قدم اپنے مقصد کی طرف آگے کی طرف اور رکھا، اور فیض پور شہر میں منی لائبریری کا قیام عمل میں آیا۔ لائبریری شروع کرنے کا مقصد جو طلبہ طالبہ تعلیم سے دور ہو رہے تھے اور موبائل کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، ایسے طلبہ کو تعلیم سے رابطہ اور ان سے تعلق پیدا کرنا اس کا مقصد تھا۔ کہتے ہیں کہ کتابوں سے دوستی کرو، کتابوں سے محبت کرو، اگر بے وفا بھی نکلیں گی تو مقدر بنا جائیں گی۔ اور آج کے 21ویں صدی کے دور کے اندر 60% ایسے طلبہ ہیں جو انٹرنیٹ اور گوگل سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مگر ہمارا جو اصلی لائبریری کتابوں کا جو مجموعہ ہے ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے۔ ایسے ماحول کے اندر دینی کتابیں، تعلیمی، معیاری اور اخلاقی ایسا مجموعہ ہونا ضروری ہے جو طلبہ اپنی زندگی کے اندر ایسے قصے پڑھے اور اپنی زندگی کو سنوارے اور اپنے آنے والے معاملات کو اور زندگی کو اچھے ڈھنگ سے زندگی کو گزارے۔ ناظرین، الخضر سوسائٹی ہر سال 350 ودھوا عورتوں کو شرخرما کٹ تقسیم کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ 2020 میں جب کورونا مہاماری آئی اس وقت 1536 راشن کٹ تقسیم کیے گئے، جس سے بہت سے ضرورت مند لوگوں کو راحت ملی۔ آئیے ناظرین، الخضر سوسائٹی کے زیر اہتمام الخضر کوچنگ کلاسز شروع کی گئی۔ علم قلم ہی نہیں ظلم پہ تلوار بھی ہے،
علم قلم ہی نہیں زلف پر تلوار بھی ہے، ناصیر شہر علم علی کی ذوالفقار بھی ہے۔ کوچنگ کلاسز کا مقصد طلباء کا تعلیمی معیار بڑھانا اور سرپرست طلباء اور ٹیچر کے اندر جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو دور کرنا۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ بھی یہ ہے کہ 42% مائنورٹی کے بچے کیمپس کا منہ نہیں دیکھنا پاتے۔ اس کے اوپر ہم نے کوچنگ کلاسز شروع کی تاکہ جو بچے تعلیم سے دور ہے وہ بچے تعلیم کی طرف محبت اور رغبت ان کی بڑھے، کیونکہ اگر کسی قوم کو آپ کو معیار دیکھنا ہے تو ان کا تعلیمی معیار دیکھ لے کہ ان کا معیار کس قدر کا ہے۔ علم و انسان کو زندگی کے اندر، اپنے مستقبل کے اندر جو آنے والے چیلنج ہے اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے، علم کے ذریعے وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اور کوچنگ کلاسز شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو بچے خود اعتمادی کھو چکے ہیں یا اپنے کمیاں کی وجہ سے اسکول نہیں جا پاتے ہیں، وہ اپنی کمیاں وہ آ کر کوچنگ کلاسز میں دور کرے اور اپنے مستقبل میں آنے والے سمے میں اپنا مستقبل روشن کرے۔ ناظرین، جب الخضر سوسائٹی نے یہ محسوس کیا کہ بہت سے بچے ایجوکیشن لون نہیں لے سکتے، ایسی صورت میں ان بچوں کے لیے جو یتیم تھے، بے سہارا تھے، مسکین تھے، ایسے بچوں کو الخضر سوسائٹی 2.5 لاکھ تک مدد کرتی ہے۔ الخضر سوسائٹی کے زیر اہتمام کپڑا بینک کا انعقاد کیا گیا، جس میں وہ تمام ضرورت مند بچے، مائیں بہنیں جن کو الخضر سوسائٹی کے ذریعے نئے ارجنے کپڑے دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ الخضر سوسائٹی کے زیر اہتمام ہر سال بھویہ آروگیہ شبیر لی جاتی ہے، جس میں ایسے امراض جس کی ٹیسٹنگ بہت مہنگی ہوتی ہے، وہ امراض کی ٹیسٹنگ اس کیمپ میں فری کرائی جاتی ہے۔ اسی طرح الخضر سوسائٹی کے زیر اہتمام کہیں ایسے ابھیان، ایسے پروگرامات کیے گئے جس کی ضرورت ہمارے فیض پور شہر کو تھی، جیسے تمباکو مکت ابھیان، جس میں بہت سے لوگوں کو تمباکو سے بچنے کے اپائے بتائے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ ہر سال سوچھ بھارت ابھیان کا پروگرام لیا جاتا ہے۔ الحمدللہ تعلیمی میدان میں جو بچے 10ویں اور 12ویں جماعت میں اول آتے ہیں، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر سال بخشش وترن کا پروگرام کیا جاتا ہے۔ شروعاتی جون اور جولائی کے مہینے میں جب اسکولیں شروع ہوتی ہیں، اس مہینے میں الخضر سوسائٹی کے زیر اہتمام تعلیمی بیداری مہم چھیڑی جاتی ہے، جس سے فیض پور شہر کے تمام نوجوانوں کو تعلیم کی اہمیت بتائی جاتی ہے۔ ناظرین، الخضر سوسائٹی کے زیر اہتمام الخضر ہیلپ سینٹر شروع کیا گیا، جس سے آدھار کارڈ، راشن کارڈ، پین کارڈ، جنم داخلے اور بہت سی سرکاری یوجنا کا اس ہیلپ سینٹر سے لوگوں کو فائدہ دیا گیا۔ الحمدللہ بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ الخضر سوسائٹی کی تمام ہی سرگرمیوں سے واقف ہو چکے ہیں، الحمدللہ الخضر سوسائٹی اب ایک نئے مشن کے لیے نکلی ہے۔ ماں عائشہ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا قیام ہونے جا رہا ہے۔ آپ تمام ہی حضرات سے
गुजारिश है कि इस हॉस्पिटल के लिए अल खजर सोसाइटी की मदद करे, ताउन करे, ताकि अल खजर सोसाइटी अपने ये बड़े मकसद में जल्द से जल्द कामयाब हो। अल्लाह हाफिज।